قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 49 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا، اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاریخی ترتیب سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں. اس میں سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور پچھلے رکوع میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو ان کے درمیان کیا مکالمہ ہوا. اس مکالمے کی تفصیل پچھلے رکوع میں آئی ہے، اور پچھلے درس میں اس پر گفتگو ہوئی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان فرمایا ہے، اور ان آیات میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی فصاحت و بلاغت کے اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. میں پہلے ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بہت سی باتیں تو ترجمے ہی سے واضح ہو جائیں گی، کچھ مزید تفصیلات انشاءاللہ اس کے بعد عرض کروں گا.
ترجمہ یہ ہے، اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی سوار کر لو، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نوح، اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ یہ ترجمہ جو آپ نے سنا اس سے واقعے کی حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ البتہ کچھ اہم باتیں ہیں جو
ان آیات سے نکل رہی ہیں تو وہ تھوڑی کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اس دنیا میں رہے۔ الف سنۃ الا 50 عاما، قرآن کریم 1000 سال میں 50 سال کم، یعنی 950 سال، اور پورا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بچا کر توحید کے دامن میں لانے کی دعوت میں گزارا، لیکن اس راستے میں انہیں بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی قوم کے لوگ بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد بھی کرتے رہے، اور ان کے جو ساتھی تھے جو ایمان لا چکے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت دشمنی اور عداوت کا سلوک کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 950 سال۔ بعض لوگ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی تاریخ میں کسی اور کے بارے میں یہ کہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی عمر اتنی ہوئی ہو، 950 سال، 9 صدیاں، 9.5 صدیاں۔ لیکن یہ خصوصی صفت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی، اور اس طویل مدت تک حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی طویل عمر دینے اور مسلسل جد و جہد کرنے کے ذریعے آنے والوں کو ایک سبق بھی دیا گیا کہ اللہ کے دعوت کے حاملین کو اپنی جد و جہد ہر حالت میں جاری رکھنی چاہیے، چاہے کتنا وقت گزر جائے، لیکن ان کا جو کام ہے کہ لوگوں کو حق کی دعوت دیں، اس سے تھکنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزرے، اور اس کے باوجود اتنی محنت، اتنی جد و جہد اور اتنے طویل مدت تک دعوت کے انجام میں کچھ لوگ تھوڑے بہت مسلمان ہوئے، ان کی دعوت کو قبول کیا، باقی اکثریت ان کی دشمنی پر آمادہ رہی اور ان کو دھمکیاں بھی دیتی رہی، تشدد بھی کرتی رہی۔ تو آپ اندازہ کریں 950 سال ایک شخص مسلسل ان کے خیر خواہی میں ہر طرح سے ان کو سمجھا رہا ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کو دن رات سمجھاتا تھا، دن رات دعوت دیتا تھا، میں بلند آواز سے بھی دعوت دیتا تھا، خفیہ طریقے سے بھی دعوت دیتا تھا، اور کوئی اسلوب میں نے ان کو بلانے کا نہیں چھوڑا۔ اس 950 سال کی جد و جہد کے بعد بھی جب وہ لوگ کفر و شرک پر آمادہ رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ اب میں ان لوگوں سے مایوس ہو چکا ہوں، لہذا اب آپ ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیجئے کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے دنیا میں۔ اور یہ فرمایا کہ اگر آپ نے ان کو باقی چھوڑا تو لن یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ ساری فاجر اور کافر ہوگی، لہذا اب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، اب زمین کے اوپر ان کافروں میں سے کسی کو بھی بسنے والا نہ چھوڑیے۔ یہ بد دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ کب کی؟ 950 سال مسلسل دعوت کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول فرمایا، اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ اوحی الی نوح، ان کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے۔ اب آگے ہمارے علم میں ہے کہ
ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ایمان لانے والے نہیں، ہم نے بتا دیا کہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہونی، تو اب آپ صدمہ بھی نہ کیجیے۔ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، لہذا آپ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں ان پر صدمہ بھی نہ کیجیے۔ صدمہ نہ کیجیے، یہ وہ بات ہے کہ الیأس نصف الراحہ عربی میں مقولہ ہوتا ہے کہ نا امیدی بھی ایک آدھی راحت کا کام ہے۔ اگر آدمی کسی چیز میں لگا ہوا ہے، اس میں امکان ہے کہ اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اور پھر نہیں ہو رہا تو صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ مایوسی ہو گئی کہ بس اب ہونا نہیں ہے اس کو، تو پھر ایک طرح سے وہ بھی ایک راحت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرما فلا تبتئس، تم صدمہ نہ کرو، بما کانوا یفعلون، جو حرکتیں یہ کرتے ہیں ان کے اوپر اب صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اب طے ہو چکا کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے اور ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا۔ عذاب چونکہ مسلط ہوگا اور ہم ایک طوفان ان کے اوپر بھیجیں گے، تو اب اس طوفان سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور تمہارے اہل و عیال، ان کو بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی کشتی تیار ہو۔ چنانچہ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب تم ایسا کرو کہ ایک کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے ذریعے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جگہ پر آباد تھے وہاں پر ان کو کوئی کشتی کا تجربہ نہیں تھا کہ کشتی کس طرح بنتی ہے، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے ہی تیار کی، اس سے پہلے کشتی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ اس لیے کچھ عجیب بات نہیں ہے کہ یہ بالکل انسانی آبادی کا بالکل ابتدائی دور ہے، تو اس وقت میں لوگ خشکی پر زندہ رہتے تھے، ان کو سمندر میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو کہ کوئی کشتی اس وقت موجود نہ ہو، اور پہلی بار کشتی بنانے کا سہرا حضرت نوح علیہ السلام کے سر اللہ تعالی نے رکھا۔ یہ جو کشتی بنائی گئی اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 300 گز لمبی اور 80 گز چوڑی، بعض میں اس کے علاوہ کچھ اور پیمائشیں بھی ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان روایتوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کی بات واضح ہے کہ اس کشتی میں جو آگے کون کون سوار ہوں گے ان کا جو ذکر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کوئی چھوٹی کشتی نہیں ہو سکتی، لہذا یقیناً وہ کوئی بہت بڑا جہاز تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کو تیار کرنے کا حکم ہوا، اور کئی منزلہ جہاز، یہ بھی بات واضح ہے کہ کئی منزلہ جہاز تھا۔ کتنی منزلیں تھیں اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس میں آگے حکم ہو رہا تھا کہ صرف مسلمان ہی نہیں، حضرت نوح کے مومن گھر والے ہی نہیں، بلکہ جانوروں کو بھی اس میں سوار کرنا تھا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی منزل ہو، اسی میں حیوانات بھی ہیں، اسی میں انسان بھی ہیں، یہ بڑا مشکل تھا۔ لہذا یقیناً وہ کئی منزلہ کشتی تھی اور بہت بڑی کشتی تھی۔ پیمائش کیا تھی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، روایتوں میں جو آیا ہے مختلف پیمائشیں، وہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کو حکم ہوا کہ کشتی تیار کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بناؤ کشتی۔ بناؤ گے کیسے جبکہ تمہیں اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں؟ تو بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے نیچے، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، ہماری آنکھوں کے نیچے۔ اب ظاہر اللہ تعالیٰ کی آنکھیں تو نہیں ہیں انسان جیسی انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں، تو مراد یہ ہے کہ ہماری نگرانی میں تم بناؤ گے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے تحت بناؤ گے۔ تو وحی جس طریقے سے آتی ہے انسان کی باطنی ترقی کے لیے
اور اس کے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے، اسی طرح بعض اوقات وحی آتی ہے دنیا کے کام سکھانے کے لیے بھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ آباد کاری کے پیغمبر تھے، لہذا ان کو یہی وہی آیتیں تھی ان کے اوپر، کس طرح تم گھر بناؤ، کس طرح تم لباس بناؤ، کس طرح تم کھانے بناؤ، یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں۔ یہاں تک کہ جو علم طب ہے تو علم طب بھی وحی کے ذریعے آدم علیہ السلام اور ان کے پیرووں کو عطا کیا گیا تھا کہ کس دوا میں، کس چیز میں کیا، کس برض میں کون سی دوا مفید ہوتی ہے، وہ بھی اسی سے آیا ہے۔ اور ایک بات کہی ہے سر سید صاحب نے کہ جتنی بھی دنیا کی ترقیات ہیں ان کی اگر دیکھو تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ساری جتنی مشینری ہے، جتنے آلات ہیں، اس کی اصل پہیہ ہے، پہیہ ہے جو جس کے اوپر ساری ترقیات گھومتی ہیں۔ گاڑی ہے، ریل ہے، جہاز ہے، اور جتنی مشینری ہے وہ پہیے سے چلتی ہے۔ حرکت مستقیمہ کو حرکت مستدیرہ میں تبدیل کر دینے والی چیز پہیہ ہے، اور یہ پہیہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ لہذا ساری ایجادات کی بنیاد جو ہے وہ وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ تو یہ اس وقت تک صناعت جو ہے یہ بھی وحی کے ذریعے بتائی جا رہی تھی۔ تو تصنع الفلک بأعیننا ووحینا، یہ ہماری نگرانی میں کرو اور ہماری وحی کے ذریعے کرو۔ بتایا جا رہا تھا وحی کے ذریعے کس طرح کشتی بنے گی، کہاں سے تختے لاؤ گے، کس طرح اس کو بناؤ گے، کس طرح اس کو گھڑو گے، کس طرح سے کشتی بنے گی، ساری بات وحی کے ذریعے بتائی جا رہی تھی۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا کہ کشتی بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یعنی اب کوئی دعا نہ کرنا ان کے لیے کہ ان کی مغفرت ہو جائے یا ان کو عذاب سے بچا لیا جائے، اب ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ان کو غرق ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں کیا کیا؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی صنعت کرتے رہے، کشتی کو تیار کرتے رہے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے سخیروا منہ، تو ان کا مذاق اڑاتے۔ اچھا بھائی، اب سارا کام چھوڑ چھاڑ کر آپ اب بڑھئی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی ہے، اور سب پہلے تو ہمیں بلا رہے تھے ایمان کی طرف، اب وہ ایمان کی دعوت بھی ختم ہو گئی، اور جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے تھے وہ عذاب کا بھی قصہ ختم ہو گیا، اب کچھ کشتی بنانے پہ لگ گئے۔ تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہمارے سے مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارے اوپر ہنسیں گے جیسے کہ تم آج ہنس رہے ہو میرے اوپر۔ ویسے تو مذاق اڑانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، قرآن کریم نے منع کیا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تو یہاں مذاق اڑانے سے مراد در حقیقت اس طرح کا مذاق اڑانا نہیں ہے جو عام لوگ ایک دوسرے کا اڑاتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب نتیجہ سامنے آئے گا تمہارے تو اس وقت تم خود اپنے اس طرز عمل پر ہنسو گے اور تمہیں حسرت ہوگی۔ جس طرح آج تمہارا مذاق اڑا رہے ہو اس طرح تم خود اپنا انجام دیکھو گے تو تمہیں صحیح حقیقت پر واضح ہو جائے گی۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، اس کے نتیجے میں تم جان لو گے، عنقریب جان لو گے کہ کون ہے جس کے اوپر
وہ عذاب آ رہا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس کے اوپر ایسا عذاب آ بیٹھے گا جو کبھی ٹل نہیں سکے گا. دو قسم کے عذاب بتلائے ہیں. ایک یہ کہ کون سا عذاب ہے جو آ کر تمہیں رسوا کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر تم پہ عذاب آئے گا. اور دوسرے پھر آخرت میں ایک ایسا عذاب آئے گا جو ٹل نہیں سکے گا، سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم عذاب میں رہو گے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق اڑانے کے جواب میں یہ بات فرما دی. اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. کائے کا حکم آ گیا؟ ان کے ہلاک کرنے کا طوفان کے ذریعے. وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا. تنور، ایک تو تنور وہ ہوتا ہے جس سے کہ آتما سے روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اس کو بھی تنور کہتے ہیں عربی زبان میں. اور دوسرے تنور کے معنی سطح زمین کے بھی ہیں، زمین کی سطح، مطلق زمین کی سطح، اس کو بھی تنور کہتے ہیں. یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ زمین ابل پڑی یا تنور ابل پڑا. بعض روایتوں میں اس کی تفسیر کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ تنور تھا، اور اس تنور کی ایک نشانی عراق میں بھی پائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ تنور ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جس سے عذاب شروع ہوا تھا. واللہ عالم. تو سطح زمین بھی مراد ہو سکتی ہے اور تنور بھی. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ تنور کا جو الف لام ہے یہ ایک طرح سے جنس کا ہے، یعنی ہر تنور. جب وہ عذاب آنا شروع ہوا تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ جتنے تنور تھے، تنور میں تو آگ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ ہر تنور سے پانی ابل رہا تھا. اور اس کی تائید ہوتی ہے جو سورہ قمر میں فجرنا الارض عیونا فرمایا، ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا. تو ہر تنور سے، جہاں بھی کوئی تنور تھا وہاں سے آگ کے بجائے پانی نکل رہا تھا. تو جب پانی نکلنا شروع ہوا تنور سے، چاہے وہ سطح زمین کہہ لو چاہے وہ تنور کہہ لو، اس سے جب پانی نکلنا شروع ہوا تو اس وقت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ اب اس کشتی میں سوار کر لو تمام جانوروں میں سے دو دو جوڑے، اور بأہلک، اور اپنے گھر والوں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ان کو سوار کر لو کشتی میں. یعنی اب تنور ابلنے سے آغاز ہو گیا ہے اس عذاب کا جس کی خبر دی گئی تھی. تو اب اس عذاب سے بچنے کے لیے جو کشتی ہم نے بنوائی تھی اس میں سوار کرو. کس کو سوار کرو؟ پہلا کام یہ کرو کہ جتنے جانور ہیں ان میں سے دو دو جوڑے سوار کر لو. یعنی وہ جانور کہ جو تمہارے کام آتے ہیں، جیسے بکریاں ہیں، گائے ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، جو تمہارے کام آنے والے جانور ہیں ان کو تم اپنے ساتھ، ان کے نر اور مادہ کو اکٹھے سوار کر لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے اور آگے چل کر تم ان سے کام لے سکو. اس میں جو پانی کے جانور ہیں وہ تو داخل نہیں، ظاہر بات ہے، کیونکہ پانی میں تو وہ رہتے ہی ہیں. طوفان میں آئیں گے، طوفان ان کو کیا بگاڑے گا؟ جو پانی میں زندہ ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، وہ داخل نہیں. اسی طرح حشرات الارض جو بغیر نر اور مادہ کے پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جو حیوانات ایسے ہیں جو نر اور مادہ دونوں سے مل کر بنتے ہیں، اور ان میں بھی جو اس وقت ضرورت کے جانور ہیں تو ان کو سوار کیا گیا.
یہ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری دنیا کے جانور کہاں سے اکٹھے کر کے اس کشتی میں سوار کیے گئے ہوں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ خشکی کے جانور، اور خشکی کے جانوروں میں سے بھی حشرات الارض نکال دو، اور دوسری طرف وہ جانور جو عام طور سے انسان کے کام آتے ہیں ان کو سوار کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اس میں سوار کر لو من کلن، کلن سے مراد ہے ہر جانور، زوجین اثنین، دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، اپنے گھر والوں میں سب لوگوں کو سوار کرو، لیکن جن کے بارے میں پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسے ان کی بیوی تھی خود نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی حالانکہ ایک پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ معاف کرے اس پیغمبر کی آزمائش کا اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اور اس کا کئی جگہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیوی ایمان نہیں لائی، ایک نوح علیہ السلام اور ایک لوط علیہ السلام۔ تو وہ چونکہ اس کے بارے میں پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گی، تو اس کا استثناء کر دیا کہ اپنے گھر والوں کو سوار کرو سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے یہ بات آ چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن آمن، اور جتنے ایمان لا چکے ہیں لوگ ان کو بھی سوار کر لو، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آمن معہ الا قلیل، اور ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ 950 سال کی جد و جہد کے بعد بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو یہ حکم دے دیا کہ ان کو سوار کر لو۔ وقال، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا، جتنے لوگوں کو سوار کرنا تھا، گھر والے ہوں یا دوسرے مسلمان ہوں، ان سب کو حکم دیا کہ آپ اس میں سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے، اور اس کا لنگر ڈالنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ یہ سکھا دیا کہ جب بھی کسی سواری پر سوار ہو تو اس ذات کو یاد کرو جس نے وہ سواری تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، مجریہا قرات میں ہے، ایک قرات میں مجرا ہے، اور مجرا بھی اصل مجرا ہی تھا، یعنی اس کا چلنا، اور یہ عام طور سے کشتی کے چلنے کے لیے جرا کا لفظ استعمال ہوا، جرعن بہ فی یوم عاصف۔ تو اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی، و مرساہا، اور اس کا لنگر ڈالنا بھی۔ لفظی معنی لنگر ڈالنے کے ہوتے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا ٹھہرنا۔ تو یہ سکھا دیا نوح علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو کہ جب کسی سواری پر سوار ہو رہے ہو تو بھروسہ اس سواری پر نہ کرو کہ سواری ضرور ہمیں بچا لے جائے گی، ضرور اس سے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، بلکہ بھروسہ اللہ پر کرو، جو اس کو چلائے گا اور جس کو روکے گا، وہ ذات، اس بات کو یاد کرو، اس کا نام لو اور اس کی طرف اپنی توجہ لگاؤ، جو اس کشتی کا چلانے والا بھی ہے اور اتارنے والا بھی ہے۔ بغیر اس کے کوئی بھی سواری کام نہیں دے سکتی۔ تو جب بھی آدمی سوار ہو تو ایک دعا تو خود قرآن کریم میں دوسری جگہ آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے لیے مسخر کر دی، اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس کو اپنے قابو میں لاتے۔ لیکن یہاں کشتی کے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ذکر تلقین فرمایا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ کشتی میں جب آدمی سوار ہو اور وہ چلے تو اس وقت میں یہ پڑھنا زیادہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ سخر لنا ھذا،
لیکن کشتی کے چلنے میں یہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاز، ہوائی جہاز ہے، اس کے اندر بھی، کیونکہ ہوائی جہاز جو ہے یہ بھی ایک طرح کی کشتی ہے جو سمندر کے بجائے ہوا پہ چلتی ہے، اور اس کا ذکر خود قرآن کریم نے کیا ہے. خود قرآن کریم نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہاں وہاں جہاں حملناہم فی الفلک مشحون وخلقنا لهم خلقنا لهم منها خلقنا لهم من مثله ما يركبون. کشتی کی جیسی ایک اور چیز ہے جو ہم نے ان کے لیے پیدا کی ہے، جو آگے جا کر ہی سواری کریں گے جس پر. تو یعنی اس سے اشارہ بظاہر ہوائی جہاز کی طرف ہے کہ وہ تو اس کو کشتی کے مشابہ قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور آج کل کے عرف میں بھی جو جہاز کو کشتی کے طرح اس کی اصطلاحات کشتی جیسی ہوتی ہیں. یعنی وہ جو جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے اس کو کرو کہتے ہیں، اور کرو جو ہے اصل میں پانی کے جہاز کا عملے کو کرو کہا جاتا ہے، اور یہ اس کو کرو کہتے ہیں. اور سارے جو اصطلاحات ہیں وہ اسی کے استعمال ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ اس میں بھی پڑھنا چاہیے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی ہماری حرکتیں تو ایسی ہیں کہ ہمیں اسی سواری میں تباہ کر دیا جائے، لیکن چونکہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں ہم پر رحمت فرماتا ہے، لہذا اس سے ہمیں ہلاک کرنے کے بجائے وہ ہمیں بچائے گا بھی، اور بچانے کے بعد اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا. اب آگے قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتے ہیں اس کشتی کا. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی. موجیں جو اٹھ رہی تھیں طوفان کی تو وہ پہاڑوں کی طرح تھیں. ان موجوں کے درمیان وہ کشتی چلی جا رہی تھی. اور موجوں کا جو تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑوں کی سی دی. یعنی اتنے طوفان کے اندر موجیں اتنی بلند ہو رہی تھی جیسے پہاڑ بلند ہوتے ہیں. اب اس وقت جب کہ پہاڑ جیسی موجیں اٹھ رہی ہیں، کشتی اس کے اوپر چلی جا رہی ہے، تو نادیٰ نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک الگ کھڑا ہوا تھا کہیں. پیغمبر کی آزمائشیں دیکھیے، بی بی کا تو پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ وہ اس میں سوار نہیں ہوگی. بیٹا ہے وہ اس سارے خوفناک اور ہیبتناک منظر میں، جہاں اتنی زبردست موجیں اٹھ رہی ہیں، تو وہاں بیٹا کھڑا نظر آتا ہے کسی جگہ. تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہو. یعنی اب تک تو تم نے کفر کر لیا، لیکن اب تو تمہارے سامنے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ منظر آ گیا، تو اب تم کافروں کے ساتھ نہ رہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، مگر وہ ایسا کٹر تھا کہ اس پیشکش کو بھی اس نے ٹھکرایا. اور صرف ٹکرایا ہی نہیں، یہ کہا کہ سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمونی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اس وقت بھی اس شقی شخص کو یہ خیال نہ آیا کہ باپ کتنی شفقت سے مجھے بلا رہا ہے، اور میں کافروں کی صحبت چھوڑ کر ان کے پاس جا سکتا ہوں. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. کہہ رہا ہے میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اور اس طرح میں طوفان سے بچ جاؤں گا.
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے کسی کو اللہ کے حکم سے، من امر اللہ الا من رحم، الا یہ کہ خود اللہ ہی کسی پر رحم کر دے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا آج۔ یہ بات کہہ دی ان سے۔ وحال بینہم الموج، اور یہ بات کہنے کے بعد باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی۔ وہ جو نظر آ رہا تھا تو بیچ میں موج نے پردہ کر دیا اور موج کے پیچھے رہ گیا۔ فکان من المغرقین، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو غرق کیے گئے۔ یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ وقیلا، اور کہا گیا، عجیب لفظ ہے کہ کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا۔ کہنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن یہاں لفظ یہ استعمال فرمایا کہ حکم ہوا، یا کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا کہا گیا؟ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی۔ ایسا عجیب یہ جملہ ہے کہ جو عربی زبان کے بلاغت کے لوگ امام ہیں انہوں نے اس پر مستقل مضامین لکھے۔ یہ جملہ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، سکاکی جو مشہور بلاغت کے امام ہیں مفتاح العلوم میں، انہوں نے اس کے اوپر پورے تفصیل لکھی ہے کہ اس میں کیا بلاغت اور کیا فصاحت اور کیا اس کے معانی اور اس کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے اس جملے میں۔ ترجمہ کرنا اس کا آسان نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنی محدود کے تحت اس کا ترجمہ کیا۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ دو طرح سے طوفان آ رہا تھا، زمین سے پانی ابل رہا تھا اور آسمان سے برس رہا تھا، پانی کے اندر اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقیلا کہہ کر اپنی طرف منسوب بھی نہیں کیا براہ راست، قیلا کہا گیا، یعنی اللہ نے کہا لیکن نام نہیں لیا، کہا گیا، حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اے زمین پانی پی لے، یا ارض اشرب الماء، پانی پی لے، لیکن لفظ کیا ہے؟ نگل لے، یا اے زمین اپنا پانی نگل لے، کیونکہ پانی پینا جو ہے وہ جب زمین پانی پیتی ہے تو تھوڑا 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 کر کے پیتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتی ہے، پانی رستا ہے زمین کے اندر رفتہ رفتہ۔ تو اتنا بڑا طوفان اگر اس طرح رسنا شروع ہو زمین کے اندر کہ تھوڑا تھوڑا کر کے زمین کے اندر جائے، تو مہینے چاہیے، سال چاہیے اس پانی کو ختم ہونے سے۔ لہذا یہ نہیں فرمایا کہ زمین پانی پی لے، فرمایا نگل لے، یعنی اکٹھا کر کے نگل لے اس کو، ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا۔ اقلعی کا جو لفظ ہے وہ بھی اس کے متبادل بہت سے لفظ ہو سکتے تھے، کہ امسکی مثلا، لیکن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس اقلاع کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے کسی چیز کو روک لیا جائے۔ تو
یا ارض ابلعی ماء کی ویا سماء اقلعی، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تو تھم جا۔ چنانچہ کیا ہوا، وغیض الماء، اور پانی اتر گیا، وقضی الامر، اور سارا قصہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جو تھی جا کر ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر۔ جودی جو ہے یہ ایک چوٹی کا نام ہے جو آرمینیا کے قریب جو ایک پہاڑی سلسلہ ہے ارارات کا، اس میں سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، اس میں ایک چوٹی کا نام ہے جودی، تو وہاں پر جا کر وہ ٹھہر گئی، بلند چوٹی، اس پر جا کر کشتی رک گئی، اور وہاں پر گویا اس جگہ جا کر رکی جو خود بلند تھی، چوٹی تھی، اور اس کے کچھ آثار بعد میں پائے گئے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر کچھ آثار پائے گئے ہیں، اور اتنی بلندی پر کشتی جا نہیں سکتی عام حالات میں، لہذا وہ بظاہر اسی پہاڑ کے اوپر جا کر رکی تھی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو، یہ سبق دے دیا گیا، جو ظالم قوم ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بعض لوگوں نے چھیڑی ہے کہ یہ طوفان پوری دنیا پہ آیا تھا یا کسی خاص خطے پر آیا تھا۔ قرآن کے انداز سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے لیے تھا، اور اس وقت جو دنیا ہے وہ اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ یہ خشکی جو ہے نا یہ رفتہ رفتہ سمٹتی پھیلتی رہی ہے۔ جزیرے یا جس کو آج بر اعظم کہتے ہیں، یہ سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ سمٹتے اور بڑھتے رہے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے کی تاریخ بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ پوری دنیا پر آیا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جانوروں کو ساتھ چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پھر ساری جو آبادی چلی وہ انہی کے اولاد سے چلی۔ ایک بیٹا تو کنعان تھا جو غرق ہوا، دوسرے 3 بیٹے تھے، ایک حام، ایک سام، ایک یافس، اسی سے 3 نسلیں چلی ہیں، حامی نسلیں اور سامی نسلیں اور یافس کی نسلیں، یہ چلی ہیں۔ اور انہی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ ساری انسانیت کو جب خطاب کیا تو ذریۃ من حملنا مع نوح کیا کر خطاب کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ پوری دنیا پر تھا، اور اس کی اس وقت دنیا جتنی تھی اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اب آگے قرآن کریم نے وہ بات جو پہلے کہی تھی اس کو بعد میں ذکر کیا۔ پیچھے بتایا کہ جب بیٹا نظر آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بلا لیا تھا، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آواز دی، نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، کہ میرے پروردگار میرا بیٹا بھی میرے اہل میں شامل ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم اپنے اہل کو شامل کر لو، سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو سوال کر لو،
اس میں ایک استثناء کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کا بارے میں پہلے ہی سے طے ہو چکا ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کو نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ اس میں میری بیوی مراد ہے، چنانچہ ان کو تو شامل نہیں کیا تھا، لیکن بیٹے کے بارے میں یہ خیال نہیں تھا کہ اس کو بھی تقدیر میں اس کے ایمان نہیں ہے، لہذا انہوں نے فرمایا یہ سمجھ کر کہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں داخل ہے، اور اس کو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم سوار کر لیں، اور تو میں اس لیے میں نے ان کو سوار کر، ان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل بچیں گے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ سب سے بڑے سب سے بڑے حاکم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، خوب سمجھ لو کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، باوجود کہ بیٹا ہے لیکن تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہذا اس کے بارے میں ہم نے ہماری تقدیر میں یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے وہ بات نہ مانگیں جس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ آخر وقت تک کافر رہے گا، تو اس لیے آپ نے مانگا تھا۔ تو فرمایا کہ تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے، علم یہ ہے کہ یہ کافر مرے گا، اس کا علم نہیں ہے، تو پھر وہ مجھ سے نہ مانگو۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں وہ مجھ سے نہ مانگو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی آ جاؤ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس وقت عذاب آ چکا تھا۔ عذاب آنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان قبول نہیں ہوتا، لہذا اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بات مجھ سے مت مانگو۔ انی اعظک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ قال، تو نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، مجھ پر رحم نہیں کریں گے، اکم من الخاسرین، تو میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ مکالمہ بیٹے کے سلسلے میں ہوا تو ہوگا پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں ذکر کیا کہ ایک تو تسلسل واقعات کے چلا آ رہا تھا، اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنا تھا، دوسرا پیغمبر کی ایک بات کو جو ہے وہیں کے وہیں تردید کر دینا شاید پسند نہ آیا، اور یہ ساری جب قصہ چکا دیا گیا اس کے بعد اس بات کو ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا یا نوح بسلام منا، اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، اہبط، اتر جاؤ، بسلام منا مبارکات علیک، ہماری طرف سے سلامتی لے کر اور وہ برکتیں لے کر جو ہم تم پر نازل کریں گے، تم پر بھی، وعلی امم ممن معک، اور ان قوموں کو بھی ان برکتوں سے اور سلامتی سے ہم سرفراز فرمائیں گے جو تمہارے ساتھ ہوں گے، یعنی جو تمہارے تابع ہو کر مسلمان ہو کر زندگی گزاریں گے ان پر ہم سلامتی بھی بھیجیں گے، ان پر برکتیں بھی نازل کریں گے۔ لیکن وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ کچھ دنوں تک ہم انہیں زندگی کا فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اگر اسی طرح کچھ عرصے کے بعد، اب تو آپ کے ساتھ جتنے ہیں وہ سب مسلمان ہوں گے، لیکن آگے بڑھ کر اگر کچھ ایسے ہو گئے جو نے کفر اختیار کیا، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو آپ کی پہلی قوم کے ساتھ ہوا۔
ان کو جا کر عذاب پہنچ جائے گا۔ یہ سارا واقعہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے دے رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ اس سے ان واقعات کو جانتے تھے اس سے پہلے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ جو آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں اللہ کا، کیونکہ آپ کے پاس نوح علیہ السلام کی یہ معلومات آنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ نہ آپ جانتے، نہ آپ کی قوم جانتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ضرور تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے اس وقت آپ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا ان سے کہ جا کے ان سے یہ معلومات کریں۔ لہذا یہ بیان جو ہم نے کیا ہے یہ خود آپ کے سچا پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا دلیل تو بالکل واضح ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی وہ سلوک ہو رہا ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، فاصبر، لہذا آپ ابھی صبر سے کام لیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام پھر آخر متقیوں کے حق میں ہوگا۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام متقی تھے اور آپ کے ساتھی متقی تھے، انجام ان کے حق میں ہوا، اسی طرح یہ لوگ کتنی ہی آپ کی مخالفت کرتے جائیں، انجام بالآخر آپ ہی کے حق میں ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ ہے جو پورا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جو بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ محض بیوی کو رشتہ داری نہ بچا سکی، بیٹے کو بیٹا ہونا نہ بچا سکا، لہذا کفر ایسی چیز ہے کہ جس میں چاہے وہ اپنا قریبی جگردار رشتہ دار ہو، وہ اس کو نہیں بچا سکتا کوئی۔ لہذا ایمان کے معاملے میں رشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، جو ایمان نہیں رکھتا وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ سبق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں عطا فرمایا ہے۔ اس سے اس بات کی تقویت ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد کی تربیت خصوصی طور پر اہتمام اس کا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔